بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ ہاروت اور ماروت کون تھے اور بابل کا کنواں کہاں ہے؟ ہاروت ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ پر اسرار سوالات ہیں جن کے جواب تو بہت ہیں، اور لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ہاروت اور ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو طرح کی روایات ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہیں، اور دوسری وہ جو توریت، انجیل اور اسرائیلی روایتوں میں آتی ہیں، جبکہ اسرائیلی روایتوں کو بیشتر علماء اور مورخین کی تائید ہوئی ہے۔ آج ہم ان دونوں روایتوں اور واقعات کو مکمل پیش کریں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے زمین میں آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ بنی آدم گناہوں میں مبتلا ہے، کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کو شہوت اور غصہ دیا گیا ہے، اگر یہ چیزیں تم کو دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے۔ لیکن فرشتوں نے کہا کہ ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے، لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اطاعت گزار عبادت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ نے ان دو فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ یہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہوئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک خوبصورت عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اس کو بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس عورت کی خوبصورتی سے مرعوب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی تو عورت نے کہا، تمہاری یہ خواہش میں تب ہی پوری کروں گی جب تم بتوں کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے خاوند کو قتل کر دو۔ ہاروت ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر شراب پی لی اور نشے کی حالت میں دو اور گناہ کر بیٹھے۔ عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے، اور اس عمل کے ذریعے وہ عورت آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اس عورت کو ستارے کی شکل میں مخص کر دیا گیا۔ کیونکہ اس عورت کا نام زہرا تھا، اس لیے اس ستارے کا نام بھی زہرا رکھا گیا، جسے آج وینس کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت اور ماروت خود کو اسم اعظم بھول گئے، جس کو پڑھ کر وہ آسمان پر جایا کرتے تھے، اور سزا کے طور پر ان کو بابل کے اس کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت ایسے ہی الٹا لٹکتے رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین رازی جیسے مفسرین افسانہ اور من گھڑت کہانی قرار دیتے سختی سے رد کر دیتے ہیں، جبکہ امام سہوتی جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت اور چاہ بابل کے سلسلے میں ایک روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا کہ جس میں شہر بابل تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ اس شہر کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے اور اپنی قسمت اسی خدا سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بہت ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر اور سفلی کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور یہ لوگ معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ طلسم، جادو، تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے اور ان میں بہت بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر ہی نظر آتا ہے۔ ان کے جادو ٹونے جگہ جگہ مشہور تھے۔ مختصراً یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا۔ ان کی سحر اور عظیم اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی کرسی کے نیچے رکھ کر دفن کر دیا، تاکہ ان فتنہ انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، بلکہ وہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کرتے تھے، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کے عمل تھے۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ علم اس قوم میں سرایت کر گیا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے
الزامات اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، لہٰذا شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم شہر بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانوں کی شکل میں اتارا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں، تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔